علماء یہود کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ وہ لوگوں کو تو بڑی نیکیاں کرنے کا حکم دیتے تھے، بڑی پارسائی کرنے کا حکم دیتے تھے، تقوی کا حکم دیتے تھے، لیکن ان کے اپنے جو کردار تھے وہ اس سے برعکس ہوا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی آج کل آپ دیکھیں بہت سے ایسے واعظین ہیں کہ جو لوگوں کو تو بڑا نیکی کرنے کا حکم دیں گے، بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم دیں گے، لیکن اپنے معاملے میں ان کا اپنی نہ ذات پہ کنٹرول ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے۔ وہ اسی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو جب ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کو تو بڑے بڑے واعظ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی دیکھیں، ان کی اپنی زندگی میں کوئی پرہیز ہے ہی نہیں ہے، اور بڑے بڑے گناہ بھی جو ہیں یہ عام طور پہ عموماً کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی شرم حیا کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ علماء یہود کے اندر بھی یہ چیز تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں علماء یہود سے مخالفت کرنے کا کہا، یہودی جو تھے نا وہ روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، ان سے پہلے پوچھا کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے، اور اس دن یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، تو اس وجہ سے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ نسبت ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ نیکسٹ ایئر اگر اللہ نے چاہا تو ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی یا تو 9 اور 10 کا یا پھر 10 اور 11 کا، اور آپ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ ملا کے رکھو، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ تو وہ جو ملا کے روزہ رکھنے کا حکم دیا نا، وہ اصل میں یہود کی مخالفت میں دیا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہود نماز چھوڑ چکے ہوئے ہیں، یا باجماعت نماز کی ان کے ہاں کوئی اتنی اہمیت وقت نہیں رہی، تو اسلام کے اندر کتنا شدید والا حکم ہے باجماعت نماز کے حوالے سے، اور کتنی شدید قسم کی وعیدیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہود کے علماء کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتے تھے، اپنے تو وہ نذرانے اور ہدیے اور تحفے اور ان چیزوں کے پیچھے اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن دنیا کے آگے انہوں نے کچھ نہ کچھ دینی رسومات اس طرح کی، کو اپنے لباس ایسے رکھنے، کو داڑھیاں رکھی، کچھ اس طرح کے اپنے گیٹ اپ بنائے ہوئے ہوتے تھے کہ دنیا کے سامنے وہ بڑے نیک بنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اگر آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ خواتین یا کچھ مرد اس طرح سے دین کو کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے، اور دین کو وہ سیکھتے ہیں، یا دین کے کچھ تقریریں کرنی سیکھتے ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات سیکھتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ایک گیٹ اپ بنا لیتے ہیں اپنا، یا بنا لیتی ہیں اپنا نیک نامی کا، لیکن حقیقت میں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ان کو دین سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، بلکہ ان کا اصل میں جو مقصد ہوتا ہے وہ پیسے بٹورنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیسوں کی بے شک کمیٹی ڈال لیں، یا انہوں نے جو بھی اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جائز نہیں ہے اسلام میں کہ آپ دین کو کمائی کا ذریعہ بنا لیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک بہترین دین دے کے گئے ہیں اسلام کی صورت میں، اس کو ہم لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ کے ساتھ بدترین دھوکہ ہے، اور اللہ کے ساتھ جو دھوکہ کرے گا یا کرے گی، اللہ اس کے ساتھ خیر نہیں گزارے گا پھر، کیونکہ اللہ کا قرآن پیسے کمانے کے لیے نہیں آیا، اللہ کا قرآن کمائیاں کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ کا پیغام ہے جو تمام انسانیت کے نام ہے، اور اس کو ہمیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنا کردار اس میں ادا کر جائیں گی یا کر جائیں گے، تو اللہ ہمیں کم سے نہیں نوازے گا، اللہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے اسباب ضرور مہیا کرے گا، جب ہم اس کے دین کی مدد کریں گے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے جانے کے لیے خالص نیت کے ساتھ اس کے دین کا بیڑا جو ہے وہ اٹھائیں گے، یا اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب ہم اخلاص کے ساتھ ان چیزوں کو اچھے انداز کے ساتھ، محبت کے ساتھ واعظ و نصیحت کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور پھر اپنے عمل سے بھی لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ صرف خالی واعظ و نصیحت بھی اثر نہیں کرتی جب تک آپ کے عمل کی فورس پیچھے نہ لگے۔ کچھ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات دل سے نکلتی ہے وہ پر نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے، تو وہ جو طاقت پرواز رکھتی ہے وہ اسی وجہ سے رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ عمل کی فورس لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم لوگ بھی یہودیوں کی مخالفت کریں گے، اور کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے جانے کے لیے خالص نیت کے ساتھ اپنا کچھ نہ کچھ کردار اس میں ادا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کم سے نہیں نوازے گا۔ جو ہمارے حصے کا رزق ہے اللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سبب مہیا کر دے گا کہ وہ رزق ہمیں پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ کوئی ایسا آئیڈیا سجھا دے کہ آپ کے ہاتھوں کوئی ایسا بزنس اللہ شروع کروا دے،
اس بزنس میں اتنا پروفٹ ہو، اتنا نفع ہو کہ آپ کو ضرورت ہی نہ رہے کہ آپ اس طرح کے کاموں میں پڑیں. ہو سکتا ہے اللہ کسی اور ذریعے سے آپ تک پہنچا دے. تو جو آپ کا نصیب ہے وہ تو ملے گا، لیکن اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور اپنے محض ایک پیسہ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ دین کو کمائی کا ذریعہ بنا لینا. اس لیے میں کئی مرتبہ یہ بات کہا کرتی ہوں کہ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اس طرح کی خالص نیت کر کے کہ اس کے پیچھے میرا دنیا بنانا مقصود نہیں، دنیا کمانا مقصود نہیں، اور دنیا بڑھانا مقصود نہیں.